اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف ماہ رمضان کے حوالے سے یہ آج تیسرا درس ہے۔ ماہ رمضان کی تیسری شب کی مخصوص نماز 10 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے تیسرے روزے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تیسرے دن کے روزے کا ثواب یہ عطا کرے گا کہ تمہارے بدن کے ہر بال کے عوض تمہیں جنت الفردوس میں بلند جگہ پر سفید رنگ کے 12,000 نورانی گھر عطا کرے گا، اور اس سے نیچے بھی 12,000 گھر عطا کرے گا، جس کے ہر گھر میں تخت ہوگا اور ہر تخت پر بہشتی حور بیٹھی ہوگی، اور ہر دن تم پر 1000 فرشتے ہدیہ لے کر اتریں گے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 81۔ ماہ رمضان کے تیسرے دن کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج کے دن کی برکت سے مجھے حافظہ اور آگاہی عطا فرما، اور مجھے بےہودگی و گمراہی سے دور رکھ، اور اس مہینے میں نازل ہونے والی ہر نیکی میں میرا حصہ قرار دے اپنی بخشش کے ذریعے سے، اے سب سے زیادہ بخشنے والے۔ اس آج کی دعا کی شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں سب سے پہلے آگاہی و معرفت کو، اور پھر ہر بےہودہ و بے مقصد کام سے دوری کو طلب کیا گیا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہر قسم کی نیکی تک پہنچا جا سکے۔ لہذا اس دعا میں بھی 3 باتوں کو طلب کیا گیا ہے، جو کہ ترتیب وار ایک دوسرے کا وسیلہ و سبب قرار پاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک انسان کو اچھائی و برائی کی شناخت نہ ہو، کس طرح سے اچھے کام کو انجام دے گا اور برے کاموں سے اجتناب کرے گا کہ ان کے نیک نتائج کو پا سکے۔ لہذا پہلا مطلب انسانی بیداری کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، کہہ دو کہ کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ صرف صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب برے کام اور ان کے برے نتائج کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، بچو بدعت گزاروں سے، کیونکہ جو بھی کوئی بری روش کو رائج کرتا ہے اسے اس کام کا تو گناہ ملتا ہی ہے، اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی یہ برابر کا شریک رہتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 92۔ دوسری روایت جو کتاب کنز العمال کی میں حدیث نمبر 2986 ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس آیت کی مصداق بدعت گزار اور خواہش پرست افراد مراد ہیں، جن کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، میں ان سے بیدار اور وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ دوسری روایت جو کہ کتاب کنز العمال کے میں حدیث نمبر 1115 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل بدعت کے روزہ و نماز و صدقہ و حج و عمرہ و جہاد و عدل کو، ان کے ہر نیک کام کو قبول نہیں کرتا، ان کی اس بدعت گزاری کے سبب۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں اچھے کام اور اس کے اچھے نتائج کے بارے میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ اعراف میں کہ درگزر سے کام لو اور نیکی کا حکم کرتے رہو اور جاہلوں سے دوری اختیار کرو، اور سورہ قصص میں بھی ارشاد ہوا، تم بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے نیکی کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ کتاب اعمالیہ توسی کے صفحہ نمبر 385 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قول بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے، اور قول و عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہے، اور قول و عمل و نیت جب تک سنت کے مطابق نہ ہو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری روایت جو کہ کتاب روضۃ الواعظین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 371 پر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک
بہشت میں شیشے کی مانند ایسے کمرے ہوں گے جن کے اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا منظر دکھائی دے گا، جس میں میری امت سے صرف وہ سکونت پائیں گے جن کی گفتگو پاکیزہ اور غذا حلال ہوگی، اور اعلانیہ سلام کرنے اور نماز شب پڑھنے والے ہوں گے جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں کسے ان کاموں کی قدرت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، اے علی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو صبح و شام 10 مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کی گفتگو پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور جو اپنے واجب النفقہ افراد کا نفقہ دیتا ہے تو اس کا طعام پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو صبح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہو۔ اور علنی طور پر سلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان سے سلام کرنے میں بخل سے کام نہ لے۔ تیسری روایت جو وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 22 پر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل نے آ کر کہا، اے احمد، اسلام کے 10 حصے ہیں، وہ گھاٹے میں رہا جس کے پاس اس کا ایک حصہ بھی نہ ہو۔ نمبر 1 شہادتین کا زبان پر جاری کرنا، یہ کلمہ ہے۔ نمبر 2 نماز جو کہ طہارت ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا جس سے مراد فطرہ ہے۔ نمبر 4 روزہ رکھنا جو کہ سپر کا کام کرتا ہے آتش جہنم کے مقابل میں۔ نمبر 5 حج جو کہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 6 جہاد جو کہ عزت کا سبب ہے۔ نمبر 7 امر بالمعروف جو کہ عہد کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 8 نہی عن المنکر جو کہ حجت الہی ہے۔ نمبر 9 اتحاد و اتفاق جو کہ محبتیں ایجاد کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اور نمبر 10 اطاعت جو کہ تحفظ کا سبب ہوتا ہے۔ اور آج کی دعا میں چوتھا مطلب اہل علم کے فضائل کے بارے میں ہے۔ فضائل اہل علم قرآن کی روشنی میں اس طرح سے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد ہوا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی گویا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور اس بات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا سوائے صاحبان عقل کے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ملائکہ اور اہل علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو صاحب عزت و حکمت ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں پوشیدہ یا علنی طور پر، تو یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں، صرف صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا، اور جنہیں علم دیا گیا بلند درجات عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہیں، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے آگاہ ہے۔ اہل علم کے فضائل کے بارے میں روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اس طرح ملتا ہے کہ کتاب سفینۃ البحار کی جلد نمبر 1 کے مادہ شاہدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب علم طلب کرنے والے کو اس حالت میں موت آتی ہے تو وہ شہید مرتا ہے۔ تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 23 پر، اور تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 645 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، عالم کو شہید پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور شہید کو عابد پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور عالم کو بقیہ لوگوں پر 1 فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمام لوگوں پر حاصل ہے۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 645 اور تفسیر قرطبی کے جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 470 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر برتری ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو بقیہ
کواکب پر فضیلت حاصل ہے۔ نادانی کے نتائج کے بارے میں کہ وہ چیزیں جو نادانی کا سبب بنتی ہیں، نمبر 1 انحراف عقیدتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوا، اور اللہ کے بارے میں وہ لوگ بدگمانی کرتے ہوئے دوران جاہلیت کی طرح کے گمان کر رہے تھے۔ دوسرا نادانی کا سبب جہالت ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں ارشاد ہوا، ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم جاہل قوم ہو۔ نادانی کا تیسرا سبب بدترین موجودات قرار پانا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، بے شک بدترین چلنے والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔